کلپ نمبر 1660۔ اس کلپ میں آپ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 سے 11 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے۔ اس آیت سے نماز جمعہ کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہاں اس آیت سے متعلق 3 باتیں سماعت کیجیے۔ نمبر 1، اس آیت میں اذان سے مراد پہلی اذان ہے، نہ کہ دوسری اذان جو خطبے سے متصل ہوتی ہے۔ اگرچہ پہلی اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اضافہ کی گئی، مگر نماز کی تیاری کے واجب ہونے اور خرید و فروخت ترک کر دینے کا تعلق اسی سے ہے۔ نمبر 2، دوڑنے سے بھاگنا مراد نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ نماز کے لیے تیاری شروع کر دو، اور ذکر اللہ سے جمہور علماء کے نزدیک خطبہ مراد ہے۔ نمبر 3، اس آیت سے نماز جمعہ کی فرضیت، خرید و فروخت وغیرہ دنیاوی مشاغل کی حرمت اور سعی یعنی نماز کے اہتمام کا وجوب ثابت ہوا، اور خطبہ بھی ثابت ہوا۔ جمعہ کی وجہ تسمیہ، عربی زبان میں اس دن کا نام عروبہ تھا، بعد میں جمعہ رکھا گیا، اور سب سے پہلے جس شخص نے اس دن کا نام جمعہ رکھا وہ کعب بن لوی ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسے جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن نماز کے لیے جماعتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ۔ سیرت بیان کرنے والے علماء کا بیان ہے کہ جب حضور اقدس علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول پیر کے دن چاشت کے وقت قباء کے مقام پر ٹھہرے۔ پیر سے لے کر جمعرات تک یہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی۔ جمعہ کے دن مدینہ طیبہ جانے کا عزم فرمایا۔ بنی سالم بن عوف کی وادی کے درمیان جمعہ کا وقت آیا، اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ پڑھایا اور خطبہ فرمایا۔ یہ پہلا جمعہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ پڑھا۔ روز جمعہ کے فضائل، کثیر احادیث میں جمعہ کے دن کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہتر دن جس پر سورج نے طلوع کیا جمعہ کا دن ہے۔ اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی میں انہیں جنت سے اترنے کا حکم ہوا، اور قیامت جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ نمبر 2، ابن ماجہ کی حدیث، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثرت کرو کہ یہ دن مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور مجھ پر جو درود پڑھے گا پیش کیا جائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی اور موت کے بعد؟ ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم کھانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہے، روزی دیا جاتا ہے۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں بہتری سے مراد لغوی بہتری ہے، یعنی دنیاوی کاروبار سے نماز جمعہ اور خطبہ وغیرہ بہتر ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ حاضری واجب نہ ہو، صرف مستحب ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ، پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز پوری ہو جائے، یعنی جب نماز پوری ہو جائے تو اب تمہارے لیے جائز ہے کہ معاش کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ، یا علم حاصل کرنے، مریض کی عیادت کرنے، جنازے میں شرکت کرنے، علماء کی زیارت کرنے، ان جیسے دیگر کاموں میں مشغول ہو کر نیکیاں حاصل کرو، اور نماز کے علاوہ بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ
واللہ خیر الرازقین۔ ترجمہ، اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا تو اس کی طرف چل دیے اور تمہیں کھڑا چھوڑ گئے، تم فرماؤ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا۔ شان نزول، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کے دن کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک مدینہ طیبہ میں ایک تجارتی قافلہ آ پہنچا۔ دستور کے مطابق اعلان کے لیے طبل بجایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب اس کی طرف چل دیے، حتیٰ کہ 12 آدمیوں کے سوا مسجد میں کوئی بھی باقی نہ بچا۔ میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 12 افراد میں شامل تھے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب انہوں نے کسی تجارت کے بارے میں جانا یا کھیل کے بارے میں سنا تو اس کی طرف چل دیے اور آپ کو خطبے کی حالت میں ممبر پر کھڑا چھوڑ گئے۔ آپ ان سے فرما دیں جو نماز کا اجر و ثواب اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر رہنے کی برکت و سعادت ہے، جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے اس لیے تم اسی کی طرف چلو اور اسی سے رزق طلب کرو۔ یاد رہے کہ جب یہ واقعہ رونما ہوا اس وقت بہت تنگی اور مہنگائی کا دور تھا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس خیال سے چلے گئے تھے کہ کہیں اجناس ختم نہ ہو جائیں اور وہ انہیں پانے سے رہ جائیں، اور ایسے حالات میں اس طرح ہونا ایک فطری امر ہے۔ نیز اس آیت کے نزول سے پہلے اس طرح کے فعل سے کہیں منع بھی نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس آیت کے ذریعے حکم نازل کیا گیا تو حکم کے نزول سے پہلے ایسا کرنا کوئی گناہ نہیں تھا۔ اسی لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت نہیں فرمائی بلکہ تربیت فرمائی ہے کہ ایسا کرنا ان کی شان کے لائق نہیں، لہٰذا ان کے اس فعل پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ نوٹ، اس سے ثابت ہوا کہ خطیب کو کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنا چاہیے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔